کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ مشہور قول ہے کہ جس نے معالج کی عزت نہ کی وہ شفا سے محروم رہا، اور جس نے استاد کی عزت نہ کی وہ علم سے محروم رہ گیا۔ بلا شبہ اسلام میں معلم کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسالت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے تو آپ کو معلم کا منصب عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو معلم کا منصب عطا کیا گیا، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں بطور معلم مبعوث کیا گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں کہ تمہیں علم و حکمت سکھاتا ہوں۔ جناب صدر، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ استاد باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی بتایا میں اسے استاد کا درجہ دیتا ہوں۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ہی ذہن میں درس و تعلیم کے لیے ایک چبوترے کی سخت تعمیر فرمائی جو صفا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دنیا اسلام کی پہلی درسگاہ قرار پائی جہاں صحابہ کرام رضی اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور فقہا کی تعلیم حاصل کر کے دنیا کی تاریخی کو اسلامی تعلیمات سے روشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد سب سے بڑا صحیح وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور پھر اسے پھیلایا۔ غزوہ بدر میں قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قیدی 10 مردوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ شریعت اسلام میں معلم کا مقام و مرتبہ نہ صرف بہت اعلیٰ و بلند ہے بلکہ اس کے فرائض منصبی کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، اس کا حق شاگردوں پر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک باپ کا اپنی اولاد پر۔ ماں باپ اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں تو استاد اسے اچھی اور باعزت زندگی جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، اسے علم کے زیور سے آراستہ کر کے اس کی اخلاقی تربیت کرتا ہے۔ اگر زمانے میں عزت حاصل کرنی ہے تو استاد کو عزت دو۔ بنو عباس کے خلیفہ وقت ہارون الرشید نے امام مالک سے پڑھانے کی درخواست کی تو امام مالک نے فرمایا ان لوگوں کے پاس آتے ہیں، ان لوگوں کے پاس ہی جایا کرتا، تم اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو میرے حلقہ درس میں آ سکتے ہو۔ چنانچہ خلیفہ حلقہ درس میں آئے اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ امام مالک نے جب یہ دیکھا تو ڈانٹ لائی، فرمایا اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اہل علم کا احترام کرو۔ یہ سنتے ہی خلیفہ مؤدب ادا سے کھڑے ہو گئے۔ جس طرح والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا اسی طرح استاد کے احسانات کا بدلہ نہیں اتارا جا سکتا۔ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے امین کو مشہور عالم امام اسمعی کے پاس علم و ادب کی تربیت کے لیے بھیجا۔ کچھ دنوں بعد خلیفہ صاحبزادے کی تعلیم و تربیت کا جائزہ لینے کے لیے وہاں اطلاع کیے بغیر پہنچ گئے۔ دیکھا کہ امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور شہزادہ امین پانی ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر خلیفہ وقت کو بڑا غصہ آیا اور امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں نے اسے آپ کے پاس علم و ادب سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کو اسے حکم دینا چاہیے تھا کہ یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے پاؤں دھوئے۔ ہارون الرشید وہاں سے واپس آئے اور اپنے دوسرے بیٹے مامون کو امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا۔ اب دونوں شہزادوں کا یہ حال تھا کہ جب امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے نکلنے کا ارادہ کرتے تو دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں ان کی جوتیاں اٹھا لیتے۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سید میر حسین کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ جب علامہ کو سر کا خطاب دیا جانے لگا تو انہوں نے اس وقت کے گورنر پنجاب سے کہا کہ میں سر کا خطاب اس وقت لوں گا جب میرے استاد سید میر حسین کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے گا۔ گورنر نے کہا کہ کیا انہوں نے کوئی کتاب تصنیف کی ہے؟ علامہ نے کہا انہوں نے کوئی کتاب تو تصنیف نہیں کی لیکن میں ان کی زندہ تصنیف آپ کے سامنے ہوں۔ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ استاد اور عالم معاشرے کے میرے کارواں ہیں اور جس معاشرے کے میرے کارواں اچھے ہو وہ معاشرہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر اپنے طلباء کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔
اپنے استاد کی عزت کرو کیونکہ اس کی بدولت آج تم یہ بات پڑھنے کے قابل ہو۔ استاد دنیا کی وہ اینٹ ہے جو پوری عمارت کا بوجھ اٹھاتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ یہ ہستی شعور ذات کے سفر میں رہنمائی کرنے والا اور علم و دانش کا رکھوالا ہے۔ استاد بہترین سلوک کا حقدار ہے۔ مثل مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ماں کی گود میں پروان چڑھنے والی علم و عمل کی پہلی قوم پر استاد ہی کے ہاتھوں تعلیم و تربیت کے عمل سے گزر کر ایک قد آور، پھلدار اور سدا بہار درخت کا روپ دھارتی ہے۔ استاد اگر اپنے فرائض سے غفلت برتے تو معاشرے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، معاشرہ حیوانیت، نفس پرستی اور مفاد پرستی کی تصویر بن کر جہنم کا نمونہ پیش کرنے لگتا ہے اور پھر ذلت و رسوائی کا قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ غرض یہ کہ استاد ان کا سر چشمہ، معلم و مربی، ان کی فروغ کا ذریعہ اور اللہ کا بڑا انعام و احسان ہے۔ اپنے استاد کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ سعادت مندی بڑی پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے اساتذہ کی عزت اور ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو استاد اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی علمی نسبات کی عوض ان کے جنت میں بہترین انعام و اکرام سے نوازے، آمین۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔